وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم میری دی ہوئی نعمتیں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم میری نعمتیں گن نہیں سکتے ہو۔ اتنی تعداد میں پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اگر رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں شمار کرنا چاہیں، ہماری ایک نہیں بلکہ انیک زندگیاں ختم ہو جائیں گی، پر رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور استعمال کے اعتبار سے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک بڑا نفع بخش پہلو ہے، دوسرا بڑا نقصان دہ پہلو ہے۔ زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، استعمال کے اعتبار سے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو بڑا فائدہ مند ہے، نفع پہنچانے والا ہے، پر دوسرا پہلو بڑا نقصان دہ بھی ہے اور گھاٹا دلانے والا ہے۔ اس سلسلے میں آئیے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم امت سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوة للقلب وإن ابعد الناس من اللہ القلب القاسی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عظیم صحابی، فرماتے ہیں آقا نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور کسی کا ذکر نہیں، دنیاوی باتیں نہیں، کثرت سے کرو تو اللہ کا ذکر کرو، باقی صرف ضرورتاً جتنی کی ضرورت ہے اتنی ہی باتیں کرو، چونکہ جتنا بولو گے اتنا ہی غلط بولو گے، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، وہ تمہارے لیے گھاٹا کا باعث ہوگا، وہ ہلاکت کا ذریعہ ہو جائے گا وہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو الحمدللہ رب کو یاد کرنا، رب کا ذکر کرنا ہم بندوں کے لیے نفع بخش ہے، ہم بندوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ بڑا ہی لابھدائک تجارت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زبان کا استعمال اس پہلو سے کریں، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر میں جتنا ہو سکے اس راستے میں ہم اپنی زبان کا استعمال کریں، تو یہ استعمال کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بڑا ہی نفع بخش ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ من چاہی استعمال کیا، نفس نے جو کہا ویسے اگر استعمال کیا، تو پھر وہ استعمال کرنا بڑا ہی نقصان دہ ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوة للقلب۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت سے کلام کرنا، یعنی زیادہ زیادہ باتیں کرنا، یہ دل مضبوط اور سخت ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ یعنی کسی اور کی بات اگر کثرت سے کیجیے، دنیا کی باتیں کثرت سے کیجیے، تو باتیں کرتے 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 دل کیا ہوتا ہے؟ کٹھور ہو جایا کرتا ہے، مضبوط ہو جایا کرتا ہے جی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عذاب الہی کا بھی ذکر ہو، خوف خدا کا بھی ذکر اگر ہو، قبر کی تنہائی کا بھی ذکر ہو، کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، جیسا کہ آج ہمارا اور آپ کا دل ہو گیا ہے جی۔ تو جب دنیاوی باتیں انسان کثرت سے کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور، یعنی اللہ سے دور کون ہے سب سے زیادہ؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جایا کرتا ہے وہ آدمی۔ تب نہ بھئی، اگر دل سخت نہ ہوتا اللہ کے ذکر سے جڑتے، دل سخت نہ ہوتا تو پھر مؤذن کا پکار ہوتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر دل سخت نہ ہوتا تو کشا کشا مدھم مدھم مسجد کی طرف آتے نا ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ آتے نا، ہمارے چھوٹے بڑے آتے نا، تو کامیابی کا اعلان سننے کے بعد بھی اگر دل مائل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب دل سخت ہو چکا ہے، جی دل سخت ہو چکا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جسے بچا لیا اس شر سے، اس کے شر سے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے۔ تو دو جبڑوں کے درمیان کون سی چیز ہے؟ مراد اس سے زبان ہے۔ اس کے شر سے اللہ نے جسے بچا لیا، اور دونوں پاؤں کے بیچ یعنی شرمگاہ کے شر سے اور زبان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے جسے بچا لیا دخل الجنہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الحمدللہ۔ کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ زبان کا استعمال کتنا نفع بخش ہے؟ زبان اپنے اندر کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے استعمال کیجیے اگر، تو الحمدللہ نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے علاوہ کسی اور کو یاد کرنے میں، کسی اور کے ذکر کرنے میں، دنیا کو یاد کرنے، دنیا داروں کو یاد کرنے میں، دنیا داروں کی باتیں کرنے میں اگر اس زبان کو صرف کرتے، خرچ کرتے ہیں تو پھر اس کا انجام بہت ہی برا ہے، بہت نقصان دہ اس کا انجام۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کیا پیاری رہنمائی فرمائی ہے ہمارے اور آپ کے بھلے کے لیے۔ ایک ایک چیز کھول کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس پر بھی اگر ہم اور آپ، ہمارا معاشرہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کچھ نہ کر سکے اگر، تو یہ تو افسوس کی بات ہے نا۔ اگر ہم اندھیرے میں رہے ہوتے، ہمارے پاس کوئی ہدایات، کوئی رہنمائی اگر نہیں ہوتی، تو وہاں یہ کہنے کا موقع تھا، یہ گنجائش تھی کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو ایسا ہم نہیں کرتے۔ یہاں تو الحمدللہ گاہے بگاہے نہیں، بارہا بتایا جاتا ہے، لیکن چونکہ دنیا سے محبت کی وجہ ہے، دنیا داروں کی باتیں کرنے، دنیا داروں سے باتیں کرنے کی وجہ سے دل اتنا کٹھور ہو گیا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے کہ دل اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہمارے دل کو اللہ کے ذکر کی طرف، اپنے ذکر کی طرف مائل فرما دیا، آمین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ صحابی پوچھتے نا کہ نجات کیا ہے؟ کن سے پوچھتے؟ امام الانبیاء سے، چونکہ رسول کو پتہ ہے، رسول کو پتہ ہے، اس لیے صحابہ مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں۔ جی یہ عقیدہ مل رہا ہے کہ صحابہ کرام مصطفیٰ کریم کو اپنا جیسا نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ آج دو ٹانگ کے کچھ انسانی شکل میں جو کچھ حیوان ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے، معاذ اللہ، یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی، صحابہ کا عقیدہ۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جو پیغمبر ہوں، جو رسولوں کے رسول ہوں، جن پر اللہ نے کلام بے مثال نازل فرمایا ہو، جنہیں اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہو، سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہو، اس رسول کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی کیسے ہو سکتا ہے؟ تب نہ صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ بتائیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نجات کیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ بتا دیا اور امت کو پتہ بتا دیا کہ تمہیں جو کچھ جاننا ہے میرے محبوب سے پوچھ لینا، میرے محبوب سے پوچھنا، میرے محبوب تمہیں سب کچھ بتا دیں گے اور صحیح ایڈریس دیں گے، وہ صحیح رہنمائی فرمائیں گے، وہ نفع بخش ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تو کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ یعنی کون سا کام کریں، کون سی بات ہم بولیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، آقا کریم نے فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول کر، اپنی زبان پر کنٹرول کر۔ اس کا مطلب زبان اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی اہم نعمت ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں اس کے استعمال سے پہلے سوچنا چاہیے اور سوچ کر اسے استعمال کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کا استعمال کریں، اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت کا استعمال کریں اور ایسی جگہ استعمال کریں جو ہمارے اور آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے، تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ جی اس لیے ہوشیاری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کا استعمال کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان پر کنٹرول کر، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر میں رک جا، اپنے گھر میں رک جا، یعنی بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا، اس کے ساتھ باتیں کرنا ہے نا۔ جہاں بالخصوص مسلم معاشرے میں اگر چائے کی دکان ہے، کہیں پان کی دکان ہے، بیٹھنے کے لیے اگر دو تین آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے اگر، تو پھر دیکھیے کیا کر رہے ہیں ہم۔ جی تو بلا وجہ ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں بیٹھنا نقصان دہ ہو، جہاں زبان کا صحیح استعمال نہ ہوتا ہو، ایسی جگہ بیٹھنے سے ہم اور آپ پرہیز کریں۔ چونکہ اللہ پاک نے جو زندگی عطا فرمائی، جو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے نا، بہت قیمتی دولت ہے نا یہ۔ جی آپ کو پتہ ہے نا، آئے دن دیکھتے اور سنتے ہیں نا، بھئی یہی کی بات ہے، آج ہی کی بات کہ اچانک سب کام کر کے صبح اللہ کا ایک بندہ نکلتا ہے، گھر سے کئی قدم نکلا ہی تھا، اسے درد کا احساس ہوا، جی بیٹھ گیا بندہ خدا، اٹھنے کی کوشش کیا، اٹھ نہیں پایا، وہ گر گیا۔ آس پاس میں لوگ جو بیٹھے کھڑے یا پھر اپنے کام میں تھے، دیکھا تو دوڑے دوڑے آیا، ان کو اٹھایا، پھر بس یہی گیٹ تک لایا گیا تھا۔ گیٹ تک کتنی دور ہے نئی بستی سے؟ 2-4 کلومیٹر یہی تو ہے نا۔ یہی محسوس ہوا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، روح قفس انسری سے پرواز کر چکی ہے۔ تشفی کے لیے آگے بڑھے، ہاسپٹل تک لے گئے، ہاسپٹل میں ان کیا، ڈاکٹر نے دیکھا، بولا کہ گھر لے کے جائیے۔ یہی زندگی ہے نا۔ تو جب اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی عطا فرمائی ہے، ہم اور آپ کوشش کریں اچھی جگہ استعمال کرنے کی، جو ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ثابت ہو، فائدہ مند ہو۔ آج موقع ہے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے، تو آقا کریم نے یہاں 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ زبان پہ کنٹرول رکھو، دوسرا یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو، مطلب یہاں وہاں بیٹھ کر کے وقت مت گماؤ۔ تیسرا ذریعہ بتایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنی غلطی پر رو اپنی غلطی پر کہ ہم نے جرم کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے غیر شرعی کام کیا ہے، ہمیں وہ بات نہیں بولنا چاہیے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے جرائم کو، اپنے گناہ کو، اپنی کمیوں کو یاد کر کر کے رو۔ یہ رونا کل نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔
یہ رونا کل نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ماننے والوں، ایمان رکھنے والوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صاف ستھری ہدایت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، کتنی صاف ستھری ہے، ہمارے بھلے کے لیے نا۔ رسول تو ہمارے محتاج نہیں ہے، کائنات کا ہر ذرہ مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ پاک نے محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد عربی کو، تمام جہانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کائنات کے ہر ذرہ کے لیے اللہ پاک نے رحمت بنایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت ہے، اور رحمت کی ضرورت سب کو ہے، رحمت کی ضرورت سب کو ہے۔ تو ہم سبھی محتاج ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو جو ہدایت عطا فرما رہے ہیں، ہماری اور آپ کی جو رہنمائی فرما رہے ہیں، ہماری اور آپ کے بھلے ہی کے لیے آقا کریم رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آخری حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصبح اصحاب ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوجعت اعوججنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بیان فرمایا حضرت ابو سعید خدری، یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں، ان سے بھی کافی تعداد میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد آدم، انسان مرد ہو یا عورت، جب اولاد آدم صبح کرتا ہے، یعنی اس کی جب صبح ہوا کرتی ہے، تو تمام اعضائے بدن منت و سماجت کرتے ہیں۔ کس سے؟ زبان سے۔ جسم کا ہر حصہ، جسم کا ہر عضو زبان سے منت و سماجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ جسم کا ہر عضو زبان سے کہتا ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم درست رہو گے تو ہم درست رہیں گے۔ اگر ایک آدمی کسی کو غلط کہہ دیتا ہے، وہ غلط کہہ کے زبان تو اندر بیٹھ جاتی نا جی، اس کے بعد مرمت کس کی ہوتی ہے؟ پورے شریر کی نا جی، جوتے چپل، ڈنڈے، ہاتھ لات، کس پہ؟ زبان پہ، بول کے اندر 32 کے درمیان وہ بیٹھا ہے، وہ جی 32 کے بیچ میں محفوظ ہے وہ، باقی ادھر کام ہو رہا ہے نا۔ تو تمام اعضائے بدن یعنی جسم کے دیگر تمام حصے ہر دن صبح آ کر کے گزارش کرتے ہیں کہ بابو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تھوڑا سا ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیے گا۔ تم غلط بولو گے تو غلط بولنے کا نتیجہ برا ہوگا، تمہیں تو جھیلنا ہی ہے، تمہارے صدقے ہم بھی جھیلیں گے۔ اگر تم ٹھیک ہو گئے اگر تو الحمدللہ، پھر اس کی برکتیں ہمیں ملے گی کہ تمام اعضائے بدن برکت والے ہوں گے، رحمت والے ہوں گے، ہے نا، سلامتی والے ہوں گے۔ زبان اتنی اہمیت کا حامل ہے، اندازہ کیجئے۔ فرماتے ہیں اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو غلط اگر بولے گی اگر، تو پھر تو لوگ ہمیں ٹیڑھا کر ہی کے چھوڑیں گے جی۔ زبان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس کی ہم اور آپ قدر کریں اور اپنی اپنی فکر کریں، اپنا اپنا خیال کریں جی۔ ہاں، ایک دوسرے کے لیے دعا ضرور کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ سبھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالی کس کی دعا کو کس کے حق میں کب قبول فرمائے گا وہ رب بہتر جانتا ہے جی۔ ہمیں امید رکھنا چاہیے، ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پاک نے یہی کہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے جی، اللہ پر بھروسہ کرے۔ تو یہ موقع بہت اچھا ہے
کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال سے بچانے کی نیک کوشش کریں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ خود اپنی اصلاح کی فکر کریں، عمل کریں، قدم بڑھائیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، آپ کی کفالت میں جو لوگ ہیں، یا آپ کی پہنچ جہاں تک ہے، اللہ کے واسطے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ گھروں میں جب بیٹھیں آپ نے تو تذکرہ کریں آپ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے سنی ہے، رسول پاک نے فرمایا ہے جی کہ زبان کا صحیح استعمال نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زبان کا صحیح استعمال کریں، ہم میں سے کوئی جھوٹ نہ بولے، ہم میں سے کوئی کسی دوسری کی بات نہ کرے۔ جی کیا رب کی بات بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی بات کرے گا؟ جی رب کی بات تو بندوں کے لیے کافی ہے، رب کے حبیب کی بات امت کے لیے کافی ہے، تو پھر اس کی باتیں کیوں کریں گے؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنی فکر کریں انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم سبوں کو، تمام امت مسلمہ، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو زبان کے صحیح استعمال کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔